صدیق آفریدی اور عبدالخالق آفریدی یہ دو پشاور جیل میں قیدی موجود ہیں، اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہیں 25 سال کی قید بمشقت دی گئی ہے، اور ان کا جو اہم جرم یہ ہے کہ یہ منشیات کے دھندے میں ملوث تھے۔ اب اس دو قیدیوں کی نام کیوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے جو ہم نے ویلاگ بنایا تھا، جو ہم نے فلم کے بارے میں بنایا تھا، ہند انڈین فلم کے بارے میں، تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ 27 اگست کو ایک اخبار کے خلاف جو ہے وہ تحریک مذمت لائی جائے گی، قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کی جائے گی اس میں جنرل باڈی میں۔ لیکن یہ 27 اگست کو نہیں ہو رہا ہے اجلاس، بلکہ 27 دسمبر کو اسی مہینے میں ہو رہا ہے، اس میں یہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی پچھلے ویلاگ کی تصحیح تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو دو آفریدی ہیں، ان سے ملاقات جو ہے خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب نے 16 اگست کو ان سے ملاقات کی جیل میں جا کر کے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ 16 اگست وہی ہے جب 15 اگست کی شام کو یعنی رات گئے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے بہت زبردست قسم کی واٹر کینن سے جو ہے وہ پانی پھینکا گیا، اور سردی میں لوگ ٹھٹر رہے تھے اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب ان سے کرائی جائے۔ لیکن 16 جو ہماری دسمبر کی تاریخ تھی، 16 دسمبر، اسی دن انہوں نے پشاور جیل میں ایک تقریب رکھی۔ وہاں جا کر کے انہوں نے 25 سال کی سزا پانے والے صدیق آفریدی اور ان کے ایک اور ساتھی عبدالخالق آفریدی سے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے انہی کے اپنی برادری کے لوگوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جیلر سے یہ کہا کہ ان دونوں کو کچھ عرصے کے لیے پیرول پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے نا، آپ اس پہ توجہ دیں۔ جس پہ جیلر نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی مجھے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی منشیات کے سزا کاٹنے والے، منشیات کے فروخت کرنے والے یا منشیات کے جرم میں سزا پانے والے کسی شخص کی جو اسمگلنگ میں بھی ملوث ہو، جو چور بازاری میں بھی ملوث ہو، یہ جو ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اب وزیر اعلیٰ دیکھیں، ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور ہر ہفتے گزشتہ 2 ہفتوں سے یعنی گزرے منگل کو بھی اور اس سے پہلے والے منگل کو بھی، دونوں منگل کے دوران جو ہے اس سے جو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ عین اس وقت وہاں سے ہٹ گئے جب پولیس نے آپریشن شروع کیا، یعنی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے، مظاہرین کو اڈیالہ جیل سے ہٹانے کے لیے، اور جس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، یعنی جو پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے اور پی ٹی آئی عمران خان کے جو حامی تھے، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لیے، اور ان کی بہن علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ بھی وہاں پہ کھڑی ہو کر کے، اور سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے، یہ سارے لوگ ایک مضبوط عمران خان کی حمایت میں وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو سہیل آفریدی صاحب تھے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے دوسرے دن یعنی جس وقت وہ رات گئے اڈیالہ جیل پہ 15 اور 16 کے درمیانی شب کو، رات کو منگل اور بدھ کے دن ان پر درمیانی شب کو جو ان کو پر حملہ وہ ہوا، مظاہرین کو منتشر کیا گیا، اس مظاہرے کے دوران جو ہے ان کو دوسرے دن ہی صبح جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ ان کو جیل میں ملنے کے لیے گئے، اور ایک تقریب کا بہانہ کر کے ان دونوں کو جیل سے نکالا گیا، اور اس تقریب میں شرکت کرائی گئی جو سہیل آفریدی صاحب کے اعزاز میں کی گئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو دونوں ان کے مجرم تھے جن کو 25 سال کی سزا دی گئی ہے منشیات کی اسمگلنگ میں، منشیات فروشی میں، تو ان کے ساتھ جن کا میں نے آپ کو نام بھی بتایا اور جن کے بارے میں تفصیلات بھی بتائیں کہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ 25 سال کی ان کو سزا دی گئی تھی، تو یہ
ساری صورتحال اور عمران خان کی بے بسی انتہائی اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے کارکنان، ان کے اپنے رہنما جو پارٹی کے ہیں، اور ان کے جو سارے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ اس طرح چھوڑ رہے ہیں جیسے عمران خان کا کبھی ان کی جان پہچان ہی نہیں تھی، عمران خان کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا۔ تو آپ اور اپنے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اسی ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، ان کا جو آفریدی قبیلہ ہے وہ وہاں سے منشیات کی پوسٹ بھی ہوتی ہے، منشیات کی کاشت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہاں اس ایریے میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ منشیات کو بنانے کی اور اس کو ڈیزالو کرنے کی اور اس کو دوبارہ نتھارنے کی جو فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ملک سے منشیات کو ختم کرنا ہے تو پہلے تو وہ جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور وہیں سے بن کر کے پورے ملک میں بھی سپلائی ہوتی ہے۔ اور آپ نے ایئرپورٹ سے تو اکثر یہ خبریں سنی ہوں گی کہ وہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے عمران خان کے لیے خاص طور پہ، اور ان کی بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کے لیے، کہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ جو عمران خان پہ ووٹ لے کر کے کامیاب ہوئے ہیں، وہ بجائے یہ کہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے یا اس کی کوئی قانونی راستہ نکالنے کے لیے یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی قانونی راستہ نکالنے کے بجائے وہ پشاور جیل میں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں اس پشاور جیل میں موجود بہت سارے 9 مئی کے کیسز کے جو لوگ ہیں، جب ان کو اس بات کا خیال کسی نے دلایا کہ بھائی یہاں پہ فلاں بھی 9 مئی کے کیس میں سزا پا رہا ہے، لہٰذا اسے بھی اس جگہ کا بھی دورہ کر لیں، تو پھر وہ وہاں بھی گئے اور ان سے جا کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں آج بھی جو 9 مئی کے قیدی ہیں ان کو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بس سہیل آفریدی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ میں نے 2 منشیات فروشوں اور منشیات اسمگلروں کو بارے میں یہ کہا کہ انہیں پیرول پہ باہر بھیجا جایا کرے، تو 9 مئی کے بھی لوگوں سے کہا کہ بھی میں آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے پیرول پہ باہر بھیجا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پشاور جیل میں جو 9 مئی کے کیسز میں جو لوگ بند ہیں، ان کو نہ صرف جیل کی پوری آسائش دی جا رہی ہے، بلکہ ان کو جو ہے نا 2 سے 3 دن تک اپنے بیوی اور بچوں کے لیے علیحدہ جیل میں رہنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ان کے لیے تمام سہولت، ان کے کھانا پینا اور ان کی دیکھ بھال۔ لیکن اس پورے پہلو میں اس بات کو ذرا دیکھیں کہ عمران خان نے کے ارد گرد کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے عمران خان کو چھوڑ کے، ان کی بہنوں کو چھوڑ کر کے، اور 16 دسمبر یعنی 15 دسمبر کی رات گئے، یہ آپریشن ہوا جہاں کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا ہے، لیکن اس کے خلاف ہوتے ہوئے اور ان پر جو ہے اس طرح کا وہ کیا گیا جس کے بعد ان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کدھر سے کدھر نکل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔